اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صبر و صلاۃ سے استعانت اور اس کا سنگین و دشوار ہونا، اگر صبر و صلاۃ کے قرآنی مفاہیم کو مد نظر رکھیں ہم، تو بعض لوگوں پر جو خاشعین نہیں ہیں ان پر اس کا گران ہونا، بھاری ہونا اور دشوار ہونا یہ واضح ہے۔ خاشعین وہ ہیں جن پر استعانت الصبر و صلاۃ دشوار نہیں ہے۔ نہ صبر اپنے تمام مراحل و مقامات و مصادیق کے ساتھ، اور نہ ہی صلاۃ اپنی وسعت کے ساتھ خاشعین کے لیے سنگین و دشوار نہیں ہے۔ خاشعین کی تعریف و تفسیر خود قرآن کریم نے کر دی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خاشعین وہ ہیں جو ظن رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے خاشعین کی۔ اور خاشع یعنی وہ لوگ جو جھکے ہوئے ہیں، تسلیم ہیں اپنے رب کے ارادے کے سامنے اور نظام کے سامنے، اقتضاء بندگی کے مطابق خود نمائی نہیں کرتے بلکہ تابع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور امر کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتقاد رکھتے ہیں، ظن رکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کہ یہ تین مطلب، ایک گمان اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا، دوسرا خود ملاقات، اور تیسرا رجوع اپنے رب کی جانب، اور اس رجوع کے بارے میں ان کا اعتقاد، یہ جیسے اس آیہ کریمہ میں خشوع کے بنیادی اراکین میں سے ہیں، بنیادی ستون ہیں، اسی سے انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، انسان تسلیم ہوتا ہے ارادہ الہی و حکم الہی کے سامنے۔ یہ تینوں مطالب خود اپنی ذات میں علاوہ خشوع کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اور خشوع کے لیے جو رکنیت رکھتے ہیں، خود اپنی ذات میں بہت اہم ہیں۔ چونکہ ظن ایک ایسا عنوان ہے جو قرآن میں متعدد مقامات پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور بعض جگہ پر ظن کی پیروی سے روکا ہے، بعض جگہ اس کی مذمت کی ہے، اور بعض جگہ جیسے یہاں پر ہے اسے ایک فضیلت کے طور پر اور ایک مثبت صفت کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ظن رکھتے ہیں۔ اسی طرح لقاء و ملاقات بھی ان اہم معارف قرآنی میں سے ہے انسان کے لیے، کہ نہایتاً انسان نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے،
اور تیسرا مطلب رجوع ہے، اپنے رب کی طرف انسان نے پلٹنا ہے۔ قرآنی جہان بینی اور قرآنی ہستی شناسی، کائنات شناسی اور قرآنی انسان شناسی میں یہ دونوں مطالب، ملاقات رب اور رجوع الی الرب، اور پھر ان سے مربوط دیگر اصطلاحات جو قرآن کریم نے اختیار کی ہیں اور استعمال کی ہیں، یہ اہمیت رکھتی ہیں، بنیاد ہیں یہ۔ الذین یظنون میں ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصطلاح، اور جیسے عرض کیا تھا کہ تمام مفسرین و مترجمین و حتیٰ جو قرآن کی آیات سے استشہاد کرتے ہیں، انہوں نے ظن کا لفظ ترجمہ کیا ہے وہی جو علوم نے اصطلاح قائم کی ہے۔ ظن سے مراد یعنی احتمال غالب، جس کی احتمال مقابل یا احتمال نقیض بھی موجود ہو، پایا جاتا ہو، لیکن ضعیف طور پر، کہ یہ چار اصطلاحات علوم نے کثرت سے استعمال کی ہیں اور ایک ہی معنی میں ہیں: یقین، ظن، شک اور وہم یا احتمال۔ ان میں سے تین اصطلاحات قرآن کریم میں ہیں، چوتھی غالباً قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، وہم، لیکن علوم میں اس کا کثرت سے استعمال ہے اور انہی اصطلاحات سے تعلق ہے۔ علوم میں ان اصطلاحات کا تعلق انسان کے ادراک و شناخت سے ہے، یعنی یہ شناخت انسان کے تین یا چار کیفیتیں ہیں، جن میں سے ایک کا نام یقین ہے، دوسرے کا نام ظن ہے اور تیسرا شک ہے۔ اور پھر علوم کی اصطلاحات کو، چونکہ علماء پہلے علوم سے آشنا ہوتے ہیں، بعد میں قرآن کی طرف آتے ہیں، علمی اصطلاحات سے ان کا ذہن بھرا ہوا ہوتا ہے اور راسخ ہوتی ہیں علمی اصطلاحات۔ جب وہی الفاظ، اصطلاحات قرآن کریم میں مشاہدہ کرتے ہیں تو علوم کے اصطلاحی معانی فوراً ان کے ذہن میں متبادر ہوتے ہیں، فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی تفسیر بھی انہی علمی اصطلاحات کی روشنی میں کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بھی مراد وہی ہے جو علوم نے مراد لی ہے۔ جبکہ ایسے نہیں ہے، قرآن کریم نے کسی بھی اپنے اصطلاح میں اور الفاظ میں علوم کی پیروی نہیں کی، علوم کی تقلید نہیں کی، بلکہ قرآن نے جو لغت اختیار کی ہے وہ عام عرفی، عام فہم لغت، جو لوگ جس لغت عرب میں گفتگو کرتے ہیں اسے اپنایا ہے، لوگوں کی زبان اپنائی ہے، نہ کہ علوم کی زبان۔ البتہ علوم نے قرآنی اصطلاحات کی وضاحت میں بہت عظیم کام کیا ہے۔ مختلف اصطلاحات کچھ علوم عقلیہ نے لے کر ان کی تبیین کی ہے، تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، کچھ علوم اعتباریہ نے، کچھ علوم شرعیہ نے، کچھ علوم ادبیہ نے قرآن سے اصطلاحات لے کر پھر آگے انہیں وضاحت کی ہے۔ یہ عظیم کارنامہ ہے علوم کا۔ لیکن علوم نے پھر قرآن کو لوٹایا بھی ہے بہت کچھ، وہ درست نہیں ہے کہ ہم علوم سے اصطلاح قائم کر کے پھر قرآن آئیں اور اس علمی اصطلاح کے تناظر میں قرآن سمجھیں ہم۔ یہ چار اصطلاحات علوم میں بھی ہیں اور قرآن میں تین ان میں سے ہیں: یقین، ظن اور شک۔ شک قرآن نے علوم سے نہیں، یعنی احتمال طرفین برابر و مساوی الاحتمال ذہنی کیفیت کو قرآن شک نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا لفظ قرآن نے استعمال کیا یہ لفظ اسی اصطلاحی لغوی کو مد نظر رکھ کر، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شے کے اندر دراڑ آ جانا، کسی شے کے اندر باریک بہت، جس کو اردو میں یا اردو سے متعلقہ زبانوں میں کہا جاتا ہے بال پڑ جانا۔ جیسے شیشہ تڑخ جاتا ہے اور اس میں ترک آ جاتا ہے اور اس میں درز پیدا ہو جاتی ہے، دراڑ آ جاتی ہے،
نظر نہیں آتی، دقت کرنے سے پتہ چلتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ درز پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ تڑخ آ گئی ہے شیشے کے اندر، اسی کو شک کہتے ہیں، یا ہڈی کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو عرب لغت میں شک کہتے ہیں۔ یعنی ایک متصل شے، ایک مستحکم شے، جیسے ہڈی مضبوط ہوتی ہے لیکن کسی ضرب کے نتیجے میں، چوٹ کے نتیجے میں اس میں یہ دراڑ آ جاتی ہے یا یہ بال پڑ جاتا ہے اس میں، اسی طرح شیشہ ہے یا اور شیشے جیسی چیزیں ہیں دیگر جو آج کل صنعتی طور پر بنتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں، جیسے تزئینی پتھر ہیں، جیسے ٹائلیں ہیں یا اس قسم کی دیگر اشیاء، یا مختلف مشینوں کے اندر استعمال ہونے والی اشیاء ہیں جن کے اندر یہ تڑخ پیدا ہو جاتی ہے، کریک آ جاتا ہے اور پھر انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو لغت میں اسی کو کہتے ہیں شک، اور قرآن کریم نے اسی سے یہ لفظ لیا کہ جب انسان کے علم میں، اعتقاد میں، یقین میں یہ تڑخ آ جائے، دراڑ آ جائے، اس کو شک کہتے ہیں۔ انسان جس چیز کو سمجھ چکا ہے، انسان کی فہم میں یہ دراڑ آ جائے، یا انسان کے ایمان میں، اعتقاد میں یہ شک آ جائے۔ شک کا مطلب یعنی انسان ایک پختہ یقین رکھتا تھا، اعتقاد رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، لیکن کوئی چیز سبب بنی ہے کہ اس کے اندر یہ باریک کریک آ گیا ہے، بال پڑ گیا ہے۔ اس کیفیت کو جو ذہنی حالت میں پیدا ہوتی ہے، اس کو شک کہا ہے۔ اور علوم نے بھی شک اسی اصطلاح پر حاصل کیا ہے۔ علوم میں بھی شک یقین کے اندر جب دراڑ آ جائے، یقین کے اندر جب بال پڑ جائے، یہ درز پیدا ہو جائے، تو اس کو علوم بھی اسی وجہ سے اس کو شک کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس کے لازمہ کو اس کا معرف قرار دیا ہے۔ لازمہ اس دراڑ کا یہ ہے کہ جس چیز میں یہ دراڑ پڑ جائے وہ دو حصوں میں، اس درز کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس تڑخ کے بعد، تو وہ جو دو حصے ہیں اسے وہ عنوان معرف قرار دیا گیا ہے، یعنی مساوی الاحتمالین یا مساوی الطرفین، دو احتمال ایک جیسے ہوں اس کو شک کہتے ہیں۔ یہ تڑخ کا لازمہ ہے، نہ اصل شک کا معنی ہے طرفین کا مساوی ہو جانا۔ یعنی جہاں بھی طرفین مساوی ہوں تو اس کو تو شک نہیں کہیں گے ہم۔ مثلا دو شخص ہیں، ان کے حقوق مساوی ہیں، دو شخص ہیں، ان کا مقام مساوی ہے، دو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں، تو اس کو تو شک نہیں کہیں گے۔ شک کہتے ہیں تڑخ کو، درز کو، دراڑ کو، وہ دراڑ جس کے بعد چیز، ایک متصل چیز دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس کو شک کہتے ہیں۔ اسی طرح یقین بھی ذہنی کیفیت علوم نے معنی کیا، اور قرآن کا جب ترجمہ تفسیر کرتے ہیں تو وہی یقین، اعتقاد راسخ و پختہ یا علم مطابق واقع تفسیر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے لفظ یقین اصطلاح لغوی سے لیا ہے، اور اصطلاح لغوی میں یقین کہتے ہیں بہتا ہوا، چلتا ہوا جاری پانی جب رک جاتا ہے۔ چونکہ جاری پانی جو زمین پہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا زمین میں دھنس جاتا ہے، اوپر ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے عموماً بارش کا پانی جب کسی بھی زمین پر ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی زمین میں دھنس جاتا ہے۔ زیادہ بارش برسے تو پانی بہہ نکلتا ہے، اور بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہنے کے بعد پھر آخر کسی جگہ، کسی گڑھے میں، کسی جوہڑ میں، کسی جھیل میں، کسی ایسے پانی کے منبع میں جا کر رک جاتا ہے پانی۔ جہاں پہ پانی رکتا ہے وہاں زمین میں بھی نہیں جاتا، دھنستا بھی نہیں ہے، سرایت نہیں کرتا زمین میں، اور بہہ کے کہیں آگے بھی نہیں جاتا، اس میں مزید حرکت، جریان ختم ہو جاتا ہے پانی کا، وہ حالت جاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں جب پانی کے اندر پیدا ہوں، اس کو یقن الماء یا یقن الماء کہتے ہیں۔ یعنی پانی رک گیا، پانی ٹھہر گیا، پانی مستحکم ہو گیا، اور پانی قائم ہے، پائیدار ہے، رہے گا یہاں پر، نہ زمین میں سرایت کرے گا اور نہ کہیں بہہ کے کسی اور طرف نکل جائے گا،
کہ بعد میں ہم اس جگہ جہاں پانی ہے آ کے دیکھیں تو پانی موجود نہ ہو، کہیں اور چلا گیا ہو، ایسے نہ ہو، بلکہ یہ پانی جہاں رک گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ کل پھر آئیں گے تو یہیں پر ہوگا پانی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس پانی سے ہر روز انسان استفادہ کرتا ہے۔ اس حالت کو، رکی ہوئی مستحکم راسخ حالت کو جو رہے، برپا رہے اور ختم نہ ہو، اس کو یقین الماء کہتے ہیں۔ اسی سے انسان کے ادراک و فہم کو بھی ایک کیفیت ہے کہ جب انسان کسی واقعیت کی شناخت کر لیتا ہے، یہ شناخت بعض اوقات متزلزل ہوتی ہے، یعنی ابھی ایک شناخت پیدا ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور قرینہ سامنے آیا تو یہ شناخت بدل گئی اور انسان کا اسی شے کے بارے میں اعتقاد بدل گیا ہے، اس کی شناخت میں فرق آ گیا ہے۔ مثلا کچھ دور پہلے تک ہمیں معلوم تھا جیسے غبار میں، دھند میں کوئی چیز ہو تو انسان دیکھ کے سمجھتا ہے یہ کوئی گاڑی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا اعتقاد بدل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کوئی درخت ہے۔ تھوڑا اور آگے جانے کے بعد، تھوڑی دھند کے چھٹ جانے کے بعد غبار کے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ کوئی کھمبا ہے۔ مزید آگے جاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کوئی انسان ہے۔ یعنی یہ جو کیفیتیں آگاہی کی پیدا ہوتی ہیں، یہ بدل رہی ہیں، راسخ نہیں ہیں، پائیدار نہیں ہیں، بدل رہی ہیں، چونکہ ان کی وجوہات بدل رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کیفیات علم کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان کو یقین نہیں کہتے، چونکہ متزلزل ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اس پانی کی طرح ٹھہری ہوئی نہیں ہے، رکی ہوئی، پابرجا پائیدار نہیں ہے۔ جب انسان کا ادراک، انسان کی ذہنی شناخت اتنے محکم مستحکم دلائل اور اصولوں پر اور شواہد پر مبتنی ہو کہ یہ ادراک، یہ شناخت زائل نہ ہو، کسی بھی سبب سے بدلے بھی نہیں، یوں نہیں کہ ابھی کچھ ہے بعد میں کچھ اور ہو جائے، یا ابھی شناخت حاصل ہے بعد میں زائل ہو جائے، یہ قابل زوال نہ ہو، اس ادراک حقیقت کو یقین اس تناسب کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اور تیسری اصطلاح ظن ہے۔ ظن کو مفسرین نے سب نے گمان غالب سے ترجمہ کیا ہے، یا احتمال راجح۔ جب بھی انسان کسی شے کے بارے میں ادراک کرتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، تو اس کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں یا اس کے اوصاف کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ اگر وہ دونوں مساوی ہوں تو شک کہا جاتا ہے اس کو، اگر ایک کمزور اور ایک قوی احتمال ہو، ایک طرف کا احتمال قوی ہو تو اس کو، قوی احتمال کو، مضبوط احتمال کو گمان یا ظن کہا جاتا ہے، اور ضعیف کو وہم یا احتمال کہا جاتا ہے۔ یہ علوم کی اصطلاح ہے، یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح لغت سے ماخوذ ہے، اور لغت میں ظن اس فہم کو کہتے ہیں، ادراک کو کہتے ہیں جو دلائل سے حاصل نہ کی گئی ہو، جو مشاہدے سے انسان کو جو فہم سمجھ حاصل ہوئی ہے وہ نہ ہو، مشاہدہ نہ ہو اور دلائل نہ ہوں، اس کے ثبوت کے لیے جو وجوہات ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ انسان سرے سے اس شے کو دیکھ بھی نہیں رہا، مشاہدہ بھی نہیں کر رہا، اور وہ امکان بھی نہیں ہے کہ آج ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، کل ہمارے مشاہدے میں آ جائے۔ ممکن ہے یہ کبھی بھی ہمارے مشاہدے میں نہ آئے، یا اس وجہ سے کہ قابل مشاہدہ ہی نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ قابل مشاہدہ ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس نے مشاہدے میں نہیں آنا۔ چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے ارد گرد، اور اپنے ماحول سے دور تر بھی دیکھتا ہے۔ جتنی نگاہ انسان کام کرتی ہے اس حد تک انسان دیکھتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے، سائنس کی مدد سے انسان کی دید کی رسائی یا دسترس اور اس کی پہنچ پھیل گئی ہے، بڑھ گئی ہے، دور تک انسان دیکھ سکتا ہے، عدسیوں کی مدد سے، دوربینوں کی مدد سے، کیمروں کی مدد سے۔ لیکن پہلے یہ نگاہ انسان کی مشاہدہ محدود تھا، ایک حد تک تھا، جہاں تک انسان کی نگاہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے آلے کے یا اس کے ساتھ پہنچتی ہے، قابل مشاہدہ چیزیں جنہیں انسان دیکھ لیتا ہے،
دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ یہ رائے ظن نہیں کہلاتی، یہ رائے کہلاتی ہے، یا یہ دیگر اصطلاح اس کے لیے قائم مشاہدہ ہے مثلاً یہ۔ لیکن بعض اوقات انسان کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، مخفی ہیں۔ جیسے زمین کے نیچے کوئی چیز ہے، معدنیات ہیں، انسان زمین کے اوپر ہے اور معدنیات زمین کے نیچے ہیں، اور تھوڑی نیچے نہیں ہیں، کئی فٹ یا کئی میٹر یا کئی کلومیٹر نیچے ہیں زمین کے۔ انسان اپنی مہارت، اپنے تجربے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ چیز جو اوجل ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، امکان بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے کا، اس کے بارے میں انسان اظہار رائے کرتا ہے کہ یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ یہ اظہار رائے اندازے سے کرتا ہے، آثار دیکھ کر، علامتیں دیکھ کر اور ماحول دیکھ کر، کہ جہاں پر معدنیات ہوں زمین کے نیچے، زمین کے اوپر اس طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔ زمین کی ظاہری سطح اس طرح کی ہوتی ہے، جب اس طرح کی ظاہری سطح ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے نیچے معدنیات پائی جاتی ہیں۔ آج کل علوم کی مدد سے یہ انکشافات کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے انسان، تجربہ کار انسان، اپنے تجربے یا مشاہدے کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ جیسے کنویں اگر کھودنے ہیں تو کنووں کی کھدائی میں کچھ علاقے نہری پانی والے علاقے ہیں جہاں پانی نزدیک ہے، چند فٹ کے نیچے فاصلے پر پانی ہے زمین میں، لیکن پہاڑی علاقوں میں اور بارانی علاقوں میں پانی بہت نیچے ہوتا ہے، زمین کے سینکڑوں فٹ یا سینکڑوں گز نیچے ہوتا ہے، اور ہر جگہ پانی نیچے ہوتا بھی نہیں ہے۔ پانی کے نیچے رگیں، نہریں ہیں زمین کے نیچے، اور کئی سو فٹ یا کئی سو گز نیچے ہیں۔ سطح زمین سے نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ پانی کی کون سی، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ زمین کے نیچے جاری نہر کہاں سے گزر رہی ہے۔ یہ تجربہ کار لوگ ہیں جو یہ اندازہ لگاتے ہیں، چونکہ انہیں سطح زمین سے یا زمین کے ظاہری ماحول کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اس کے نیچے کتنے فٹ پر پانی ہوگا، اور عموماً ان کے یہ حدس درست نکلتے ہیں، یعنی اکثر کنویں انہی کے مدد سے کھودے جاتے ہیں۔ یہ آ کر تعین کرتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے یا پانی ہونے کا امکان ہے، وہاں کھدائی ہوتی ہے، اور اکثراً غالباً ایسے ہوتا ہے کہ پانی وہاں نکل آتا ہے۔ یہ ایک رائج چیز ہے کہ بعض اوقات کسی شے کی تشخیص مشاہدے سے ہوتی ہے، اور اس کے دیکھنے سے ہوتی ہے، یا سننے سے ہوتی ہے، یا اس کو باقاعدہ چھونے سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات حواس خمسہ کی مدد سے کسی شے کی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ 5 حصے اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور محسوسات کو انسان ان حصوں کی مدد سے ادراک کر لیتا ہے، یعنی دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے سے سمجھ جاتا ہے، اور سننے کے امور کو سن کر انسان تشخیص دے دیتا ہے۔ اسی طرح چکھنے کی چیزوں کو چکھ کے ان کے ذائقے، طعم تشخیص دے دیتا ہے، سونگھنے کی چیزوں کو سونگھ کے، اور چھونے کی چیزوں کو چھو کے انسان لمس کر کے تشخیص ہوتا ہے۔ جیسے گرمی ہے، سردی ہے، تو گرمی سردی دکھائی نہیں دیتی، نہ سنائی دیتی ہیں، لیکن انسان کے جسم میں صلاحیت لمس کی، یہ انسان کی قوت لامسہ ہے جو احساس کر لیتی ہے سردی کو اور گرمی کو، یا اس طرح کی کیفیات کو۔ 5 حصوں کے ذریعے سے انسان غالباً اس کے ارد گرد موجود اشیاء کو تشخیص دیتا ہے، لیکن یہی محسوسات یا مادی چیزیں ہمیشہ حواس کی معرض میں نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے لیکن آنکھوں کے سامنے ہی ہے، معرض دید میں نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اوجل ہے، جیسے زمین کے نیچے ہے، پہاڑ کے اندر ہے، پہاڑ کے پیچھے ہے، یا کسی ایسی فضا میں ہے جہاں انسان کی دید نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح دیگر حواس سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن حواس کی معرض میں نہیں ہیں، معرض و دسترس میں نہیں ہیں۔
ایسی چیزوں کو انسان علامات کے ذریعے، آثار کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے تشخیص دیتا ہے۔ نشانیاں جب اس کی انسان کو مل جاتی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ نشانیاں زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، تکرارن ہیں، ترتیب سے ہیں، تو فوراً انسان تشخیص دے لیتا ہے کہ یہاں پر وہ چیز موجود ہے۔ مثلا جیسے ایک عام چیز رائج تھی، آج ذرا اس کو ٹیکنالوجی نے بہتر کر دیا ہے، گم شدہ چیزوں کی کھوج لگانا۔ جیسے کوئی چوری کسی کے ہاں ہو گئی ہے تو چوری کا کھوج لگانا، کھرا نکالنا۔ چور کون تھا؟ تو وہ جو کھرا نکالنے والا ہوتا ہے اسے بلاتے ہیں، وہ جہاں چوری ہوئی ہے وہاں سے دیکھنا شروع کرتا ہے، قدموں کے نشان یا باقی چیزوں کے علامتیں مٹی میں، زمین میں دیکھنا شروع کرتا ہے، اور جہاں تک وہ کھرا یا نشانی جا رہی ہوتی ہے وہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ کام جانوروں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، کتے بھی یہ کام کرتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، کھرا نکالتے ہیں۔ آج کل مصنوعی صنعتی چیزوں کے ذریعے یہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رائج طریقہ ہے انسانوں کے نزدیک کہ کچھ چیزیں ان کی نشانیوں سے ان کو تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز اپنے اصلی وجود کے ساتھ نہیں انسان کی معرض میں ہوتی، اپنی جگہ اپنے ظرف وجودی میں موجود ہے، انسان کی رسائی، حسی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کا اس حقیقت سے سروکار ہے، انسان کو وہ چیز درکار ہے، انسان نے اس چیز کو سمجھنا ہے، یا اپنے استعمال میں لانے کے لیے، اپنی زندگی میں وسیلہ بنانے کے لیے، یا اس سے دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے پانی ہے، زمین کے نیچے ہے، اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے، حیاتی ضرورت ہے، اور انسان کی رسائی میں نہیں ہے، اور ہر صورت میں انسان کو اس زمین کے نیچے پانی تک پہنچنا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور باقی حواس خمسہ سے نہیں پانی تشخیص دیا جا سکتا۔ یہاں انسان نشانیوں کی طرف، نشانیوں کا اور علامتوں کا سہارا لیتا ہے، آثار کا سہارا لیتا ہے، چونکہ ہر چیز کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ کچھ علامتیں، نشانیاں عمومی ہیں جو ہر ایک کو نظر آ جاتی ہیں، جیسے جانور کا پاؤں ہے، انسان کا پاؤں ہے، مٹی میں، ریت میں لگا ہوا ہے، وہ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں ماہرین کو، تجربہ کار لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، عام آدمی ان کو نشانی ہی نہیں سمجھتا، یا اتنی مہارت نہیں رکھتا، فراست نہیں رکھتا کہ اس کو اس صاحب اثر کا اثر سمجھ سکے۔ ماہرین یہ کام کر لیتے ہیں۔ آثار کے ذریعے کسی شے تک پہنچنا، آثار کے ذریعے اس کی موجودگی کو تشخیص دینا، آثار کے ذریعے اس کے ہونے کا پتہ دینا، آثار کے ذریعے اس کا فاصلہ بیان کرنا، آثار کے دیکھ کر اس کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ جس کو ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ آثار دیکھ کر، آثار کے ذریعے کسی شے کی موجودگی یا کسی شے کے نہ ہونا، اس کا عدم، نیستی، یا اس کی خصوصیات و صفات، یا اس کی جگہ، اس کا حجم کتنی مقدار میں ہے، یہ آثار دیکھ کر عموماً تشخیص دیتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ حقائق جو اندازوں کے ذریعے تشخیص دیے جاتے ہیں، یہ تعداد میں اتنے ہی ہیں جتنے حواس کے ذریعے سے انسان تشخیص دیتا ہے۔ مثلا زمین کے اوپر پتھر ہیں، ریت ہے، جنگل ہے، درخت ہے، یہ سب کچھ انسان تشخیص دے لیتا ہے دیکھ کر، چکھ کے، چھو کے، لیکن اس درخت کے اندر کیا ہے، اس کی لکڑی کیسی ہوگی، یہ نہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو اندازہ لگاتا ہے۔ اس پتھر کے اندر کیا ہوگا، یہ اندازہ لگاتا ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگاتا ہے۔ یا حتیٰ موسمیات، آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے تو خود موسمی تحولات فضا میں، جو میں انسان فضائی کیمروں کے ذریعے اور فضائی آلات کے ذریعے تشخیص دے لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، لیکن پہلے یہی کام لوگ آثار و نشانیوں کے ذریعے دیکھتے تھے کہ بارش ہونی ہے، نہیں ہونی ہے، گرمی پڑنی ہے، سردی پڑنی ہے، یہ وقت سے پہلے تشخیص دے لیتے تھے۔ یہ تشخیص آثار کے ذریعے ہوتی تھی، آثار و علائم کے ذریعے اس کی تشخیص ہوتی تھی۔
جسے ہم فارسی میں یا اردو میں اس کو کہتے ہیں اندازہ لگانا یا تخمینہ لگانا، کسی شے کے ہونے نہ ہونے کا کے بارے میں رائے قائم کرنا، اسی کو عرب اپنی زبان میں ظن کہتے ہیں، اندازہ لگانا کسی چیز کا، اس کے آثار، اس کے علائم اور اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اندازہ لگانا، یہ ظن کہلاتا ہے، نہ کہ احتمال راجع، اور وہ علمی اصطلاح ہے کہ احتمال راجع جس کے نقیض ممنوع نہ ہو، محتمل ہو، احتمال ضعیف اس کے مقابلے میں پایا جاتا ہو، یہ علوم نے اصطلاح استعمال کیا، اور یہ اندازوں میں جو چیز اندازے سے تشخیص دی جاتی ہے ان میں ہوتا ہے، یہ خاصیت ان کے اندر ہے، پائی جاتی ہے۔ مثلاً جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اس کے بارے میں تو یقین ہے، احتمال نہیں ہوتا کہ ایسے نہ ہو، جیسے یہ شے مجھے نظر آ رہی ہے ممکن ہے ایسے نہ ہو، چونکہ مجھے دیکھ رہا ہوں، یہ احتمال مخالف نہیں ہے اس کا۔ لیکن جس کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے، اسے دیکھا نہیں ہے ہم نے، اس کی نشانیوں سے، اس کے آثار سے، اس کی علامتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ شے ہے یا نہیں ہے۔ نشانیاں کبھی بھی انسان کو اس مرحلے تک نہیں پہنچا دیتی کہ اس کے نہ ہونے کا احتمال بھی نہ ہو۔ یہاں پر نشانیاں ہمیشہ انسان کو اتنی رائے یا شناخت تک پہنچا دیتی ہیں کہ گمان غالب ہی ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہوگا، یہاں آپ کی ضرورت کی چیز ہوگی، یہاں زمین کے نیچے معدنیات ہوں گی، یہ مثلاً کام ایسے ہو رہا ہوگا۔ خوب یہ حدسیات ہیں یا یہ اندازے اور تخمینے ہیں۔ ظن لغت میں اسی اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، تخمینے کو کہتے ہیں ظن، اور قرآن نے اسی معنی لغوی میں اس کو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، کہ بنی اسرائیل ایک کام اہل کتاب یہی کرتے تھے، اندازے، یعنی وہ چیزیں جو دلیل سے انہیں حاصل کرنا چاہیے تھیں وہ اندازوں کے ذریعے تشخیص دیتے تھے، اور یہی اندازہ گیری یا یہ تخمینہ لگانا، اس سے وہ دینی رائے بھی قائم کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 78 میں قرآن کریم نے ظن کو اس کے اپنے لغوی معنی میں ہی استعمال کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی اسی داستان میں جس میں ہم ابھی بحث کر رہے ہیں، یہ بات آگے بڑھے گی اور بنی اسرائیل کے دیگر ماجرا بھی اس میں آئیں گے۔ اسی اثنا میں قرآن کریم نے آیا 78 میں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے، وَمِنْهُمْ، اس سے پہلے اہل کتاب کا ہی ماجرا ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وَمِنْهُمْ، انہی بنی اسرائیل اہل کتاب میں سے، وَمِنْهُمْ اُمِّیُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِیَ، ان میں سے بعض ایسے امی ہیں، اس مادرزادی حالت پر ہیں، یعنی علم نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں ان کو آتا، کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب خدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صرف امانی جانتے ہیں۔ امانی یعنی اندازے، آرزوئیں، اپنی آرزوئیں فقط کتاب کی حد تک جانتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ فقط اندازے لگاتے ہیں، کتاب پڑھنا نہیں جانتے، امی ہیں، اور کتاب پڑھے بغیر کتاب کے بارے میں علم کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور یہ علم جو کتاب کے بارے میں ہے یہ ان کے امانی ہیں، یعنی آرزوئیں ہیں ان کی، اور یہ آرزوئیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اندازوں سے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ گمان دوڑاتے ہیں، اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ کتاب میں یہ کہا گیا ہوگا۔ اب اسے ہم بنی اسرائیل کو چھوڑیں، ہم مسلمانوں میں اس مثال کو تطبیق کریں۔ یہ مسلمان، آج کے موجودہ نسل، ساری مسلمان پوری دنیا کے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 2 ارب 200 کروڑ انسان زمین پر اس وقت زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے دعویٰ یہ ہے کہ 25 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر ہیں۔ یہ جو پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں،
ان کی کتاب ہے آسمانی، قرآن ہے، یہ قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اول یہ کہ یہ سارے ان میں بچے اور چھوڑ دیں جو سرے سے ادراک ہی نہیں رکھتے، شیرخوار یا وہ، لیکن باقی سارے جو بالغ ہیں، عورتیں مرد، نوجوان ہیں اور ان سے لے کر بڑھاپے تک جتنے بھی طبقات ہیں، یہ سب قرآن کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے قرآن کا نام سنا ہوا ہے، اس نے سنا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وہ بتائے گا بھی آپ کو کہ قرآن میں یہ باتیں ہیں۔ خوب یہ سب کچھ اس سے پوچھیں کہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں؟ نہ، پڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کے لحاظ سے امی محض ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، لیکن پڑھے بغیر قرآن کے بارے میں آگاہی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں قرآن میں ہیں یہ امانی ہیں، یعنی یہ آرزویں ہیں، امنیہ ہے ان کا کہ ایسے ہو جائے۔ اور یہ امنیہ یعنی یہ آرزویں اپنی قرآن سے کیوں نکالتے ہیں یا ان کے بارے میں گمان کیوں کیا ہوا ہے؟ انہم الا یظنون، اس لیے کہ یہ اندازے لگاتے ہیں۔ اندازے لگانا ظن کہلاتا ہے۔ ان کے اندازے ہیں، اہل کتاب کے زیادہ اندازے تھے دین کے بارے میں، ان کے اندازے آگے بعض خود قرآن نے یہ اندازے ان کے ذکر کرنے ہیں۔ قرآن نے ان کا ایک اندازہ یہ ذکر کیا ہے جو انہوں نے خود ہی لگایا ہوا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ ایک یہ تھا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، جیسے قرآن نے ذکر کیا۔ بعض جگہ پر قرآن نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ احباء اللہ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین برگزیدہ لوگ ہیں یہ۔ اور ابناء اللہ کا بھی انہوں نے دعویٰ تھا اپنے بارے میں اور اپنے انبیاء کے بارے میں۔ یہ ان کے اندازے تھے۔ یا ان کا اندازہ ایک قرآن نے اور ذکر کیا ہے، یہ اس بات پہ معتقد تھے کہ یہ جہنم نہیں جائیں گے، یہود و نصارہ، یہ بالکل جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ اگر ایام معدودات، چند دن ان کو جانا بھی پڑا تو فوراً نکل آئیں گے۔ یہ اسی اگلی آیا میں ہے، آیا 80 کے اندر ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ یہ کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ اہل کتاب۔ اگر گئے بھی، چونکہ مجرم تو ہیں، یہ تو انہیں پتہ ہے کہ ہم کوئی پارسا لوگ تو نہیں ہیں، گناہ کار لوگ ہیں، گناہ کار ہوتے ہوئے کیوں جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ اگر معدود، مختصر، چند دن، معدودہ، محدودہ نہیں، معدودہ عین کے ساتھ، یعنی گنے چنے چند روز گنتی کے اگر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو پھر ہمیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ کیوں نکال دیا جائے گا؟ پھر یہ بھی ایک ان کا اندازہ تھا، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو انبیاء ہیں وہ فوراً، چونکہ اختیار ان کا ہے جنت و جہنم پر، اور اللہ سے تعلق، رشتہ ان کا ہے، اور اللہ کے اختیارات ان کے پاس ہیں، اس وجہ سے یہ اپنا سمجھ کے، اپنی اولاد سمجھ کے، اپنے پیروکار سمجھ کے یا اپنے متعلقین سمجھ کر ہمیں فوراً جہنم سے نکال دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، اگر چند دن گنتی کے گئے تو ہمیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء کی وجہ سے یا اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ قرآن فرماتے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ آیا اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ قل، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ کوئی عہد ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی دکھا سکتے ہو کسی جگہ کہ یہ اللہ نے تمہیں عہد کر رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنم نہیں جائے گا؟ ایسا کوئی عہد ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، تاکہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرے، تمہیں جہنم بھیج کے پابند ہو۔ عہد تو نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف وہ باتیں نسبت دے رہے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے پھر کیوں نسبت دیتے ہو؟ چونکہ اندازہ ہے ان کا اپنے بارے میں اور اپنے سلسلے کے بارے میں، یہ سارے اندازے ہیں ان کے، گمان یعنی اندازے ہیں سارے ان کے۔ پس اصل ظن اندازے کے معنی میں ہے، اس کا معنی یعنی آثار
اور علائم سے کسی شے کی تشخیص یا کسی شے کے بارے میں اندازہ لگا کر رائے قائم کرنا، اس کو ظن کہتے ہیں۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا نقیض محتمل رہتا ہے، لیکن نقیض محتمل ہونا ظن کے معنی میں نہیں ہے، ظن کا لازمہ ہے۔ یعنی جہاں بھی اندازہ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی، ثبوت نہیں ہوگا، مشاہدہ نہیں ہوگا، جو قطعی علمی طریقے ہیں ان طریقوں سے کوئی چیز اگر پہچانی نہیں جائے گی تو حتماً احتمال اس کے خلاف حتماً رہے گا، قائم رہے گا۔ لیکن احتمال خلاف اس کو ظن نہیں بناتا، ظن اندازہ اس کو ظن بناتا ہے۔ یعنی علامتوں، دلیل کے بغیر علامتوں اور آثار کے ذریعے کسی شے کی تشخیص جو عموماً کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں، مثلا سماجی مسائل میں بھی ساری دنیا اسی پر چلتی ہے۔ مثلا آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا نے جتنا فساد عام کر دیا ہے، جو قرآن نے پیشگوئی کی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ پیشگوئی میڈیا نے پوری کی ہے۔ زمین و آسمان کو فساد سے بھر دیا ہے، اور اس فساد کا ایک بڑا حصہ جھوٹ، تہمت، افتراء اور غلط بیانی ہے۔ یہ کس بنیاد پر سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہی گمان ہے، اندازے ہیں۔ مثلا اندازہ لگایا جا رہا ہے، جیسے آج کل ہم جاری موضوع میں دیکھیں تو پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں، تمام باتیں اندازے ہیں۔ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ماہرین، اینکرز، میزبان، مہمان، فلاں فلاں، سب کے سب اپنے اندازے لگا رہے ہیں، یوں ہوگا، ایسے ہوگا، کیسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ یہ سب اندازے ہیں۔ یہ اندازے کہاں سے لگا رہے ہیں؟ یہ قرائن جمع کرتے ہیں، علامتیں جمع کرتے ہیں، بیانات دیکھتے ہیں، اسی جھوٹ سے پھر آگے مزید اندازے لگاتے ہیں۔ جن دلیلوں سے اندازے لگاتے ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بے بنیاد دلیلوں سے اندازے لگاتے ہیں تو اندازہ اور زیادہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افراد آپس میں، روابط میں ایک دوسرے کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں کہ یہ شخص، میں جب اسے ملا، اس نے منہ ایسے بنایا، اس نے رخ ایسے کیا، اس نے توجہ ایسے کی، اس سے اندازہ لگایا کہ بس یہ مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ مثلا بین طرفین گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے اندازے ہیں، بائیں کے دونوں ایک دوسرے کے معرض مشاہدہ میں ہیں اور دونوں اصل حقیقت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنے، آنکھیں بند کر کے اندازوں کی طرف زیادہ انسان رجحان رکھتا ہے، اندازے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ اور اندازے انسان کے اندر وہ جگہ لے لیتے ہیں جو یقین اور جو دلیل اور جو ثبوت کو لینی چاہیے تھی وہ اندازے لے لیتے ہیں، اور انسان کا ظرف بن جاتا ہے اندازہ گاہ، یعنی مظنہ بن جاتا ہے، ظنون کا ڈھیر بن جاتا ہے، جس کے اندر فقط اندازے ہی اندازے ہیں، اور ان اندازوں میں کتنے غلط ہیں، کتنے صحیح ہیں، اس کا کوئی پیمانہ و معیار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ اندازہ کسی شے کو دیکھے بغیر قرائن سے، آثار سے، علائم سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ اول تو قرائن کتنے متقن قرائن ہیں، اگر متقن قرائن سے لیں، چونکہ خود یہ شناخت کا ایک ذریعہ ہے، آثار کے ذریعے ذی اثر کی تشخیص ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ کس قسم کے آثار ہوں۔ وہ آثار خود یوں نہ ہو کہ وہ آثار بھی مختلف چیزوں کا اثر ہو سکتے ہوں۔ مثلا زمین پہ ایک قدم کا نشان ہے، یہ نشان جانور کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جانور انسان کا بھی یہ نشان ہو سکتا ہے، یہ کسی مشین کا بھی نشان ہو سکتا ہے، یعنی محتمل ہے کہ کئی چیزوں کا یہ اثر ہو۔ اس محتمل کو انسان کا نشان قرار دے کے اور فلاں انسان کا نشان ہے، اس سے پھر انسان کی تشخیص دینا، یہ وہ اندازے ہیں جن کے آثار بھی مخدوش ہیں، یعنی مخدوش آثار، مشکوک آثار اور مشکوک علامتوں سے پھر اندازے لگانا، تو یہ اندازے غلط اندر غلط ہو جاتے ہیں، زیادہ تر یہ غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی سے علوم نے اصطلاح قائم کی ہے، علوم کی اصطلاح بھی اسی لغوی اصطلاح پر قائم ہے، یعنی اندازے لگانا۔ علوم جو کہتے ہیں کہ رائے اگر نقیض محتمل ہو، احتمال غالب کو ہم گمان کہتے ہیں، یہ لازمہ ہے اندازے کا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اصطلاح
لازمہ معنی دیکھ کر قائم کر لی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ اصطلاح لازمہ کے معنی میں نہیں لی، نقیض محتمل والے یا ترجیح احتمال راجح کو قرآن نے ظن نہیں کہا، خود اندازے کو کہا ہے، نہ اس کے لازمہ کو۔ یعنی قرآن کا یہ فرمان ہے کہ خود اندازہ لگانا یہ ظن کہلاتا ہے۔ اب اندازہ لگانے کے بعد یہ اندازہ جو رائے نکلی ہے اس کی، یہ کتنی رائے قابل استفادہ ہے یا کتنی متقن ہے، یہ قرآن نے اس میں شامل نہیں کیا، بلکہ خود ارادے کو ہی قرآن نے، اس اندازے کو ہی قرآن نے ظن کہا ہے، اس کے نتیجے کو نہیں کہا کہ اس کا لازمہ نقیض محتمل ہوتا ہے یا احتمال راجح ہوتا ہے۔ یہ علوم نے لازمہ مد نظر رکھا ہے، قرآن نے ملزوم کو ظن کہا ہے۔ یہ فرق ہے علوم کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں۔ انہم الا یظنون، یعنی خود اندازہ ہی ظن کہلاتا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ اندازہ پس فی نفس ہی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا اندازہ درست تشخیص ہوتی ہے اندازوں سے، علائم و حقائق سے، یا نہیں ہوتی۔ اندازہ موقوف ہے ان وجوہات پر جنہیں مد نظر رکھ کر اندازہ لگایا گیا ہے۔ چونکہ دیکھ تو نہیں سکتے، آگاہی تو نہیں ہے آپ کو، لہٰذا آپ آثار کے ذریعے، علائم کے ذریعے اور شواہد کے ذریعے اندازہ لگائیں گے، ابھی تخمینہ لگائیں گے کہ یہ واقعیت ہے یا نہیں۔ اگر وہ آثار متقن ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور ان قابل اعتماد آثار کے بنیاد پر آپ نے اندازہ لگایا ہے، یہ ظن قابل قبول ظن ہے۔ یہ ظن، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے متقن آثار، علائم دیکھ کر پھر یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ حقیقت ہو چکی ہے، وقوع پذیر، یا ہوگی۔ دونوں صورتیں ہیں اس کے اندر، یہ حقیقت وجود میں آئے گی، معرض اس میں آئے گی، یا یہ حقیقت قائم ہو چکی ہے۔ دونوں صورتیں قرآن نے مد نظر رکھی ہیں۔ لیکن اگر یہ حقائق انسان کے خود اپنے ہی من گھڑت ہیں، یہ علائم، یہ آثار بھی خود ہی اس نے بنائی ہیں، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی منطقی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سائنسی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی تجربی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی شناختی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی تخمینے ہیں، یا یہ بھی فروض ہیں، فرضیے ہیں۔ اس بنیاد پر جو ظن قائم کیا گیا، اندازہ لگایا گیا ہے، وہ بنیاد سے ہی خراب ہے، وہ بے بنیاد ظن ہے۔ وہ ظن جس کی بنیاد ہو اور وہ ظن جس کی بنیاد نہ ہو۔ خود ظن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، بے بنیاد ظن اندازہ اور مستحکم بنیاد والا اندازہ۔ ہم روزمرہ جو زندگی گزار رہے ہیں تو علوم اور مشاہدات بھی ہیں ہمارے، یقین و علم و کشفیات بھی ہیں، یعنی 100% جن میں احتمال راجع نہیں، نقیض محتمل نہیں، بلکہ 100% واضح ہے کہ یہ حقیقت اس طرح سے ہے۔ لیکن بہت سارے انسان کی معمول کی سماجی زندگی جیسے علمی امور پر اور مکشوف امور پر گزر رہی ہے، انسان کی عملی زندگی انہی ظنون پر، یعنی اندازوں پر بھی گزر رہی ہے۔ ان اندازوں کو انسان اپنی زندگی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک آنکھ سے دیکھ نہ لوں میں قبول نہیں کروں گا، نہ، یہ چیز جو آپ آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو، یہ آنکھ سے دکھنے والی ہی نہیں ہے، یہ حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی۔ مثلا انسان یہ کہے کہ جب تک زمین کے نیچے کئی میٹر نیچے پانی میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں میں کنواں نہیں کھودوں گا، تو یہ احمق انسان سمجھا جاتا ہے، چونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے زمین کے اتنے نیچے، زمین کے اوپر کھڑے ہو کر پانی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر مجھے کیسے پتہ چلے یہاں نیچے پانی ہے؟ مضبوط اور مضبوط بنیاد والے آثار سے، ان آثار سے جو آپ کو اس ذی اثر کا پتہ دیتے ہیں، نشانی دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کو ایک متقن اندازہ فراہم ہو جاتا ہے، اسے آپ بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی معمول کی زندگی اگر ہم دیکھیں، دونوں چیزوں پر گزر رہی ہے۔ وہ چیزیں جو حواس کے ذریعے انسان تصدیق کر لیتا ہے، تصدیق جازم، اور وہ امور جو سرے سے قابل تصدیق نہیں ہے سوائے اندازے کے، یا ہم اندازہ لگاتے ہیں یا
ماہرین اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلا ایک چیز جو اندازوں سے ہوتی ہے وہ طبی تشخیصات ہے، بیماریوں کی تشخیص ہے۔ بیمار انسان جب جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کچھ تو بیماریاں ایسی ہیں کہ مشاہدے کے زمرے میں آتی ہیں، مکشوف ہیں کہ یہ بیماری ہے، یعنی انسان 100% مطمئن ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے، ڈاکٹر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بیماری کو تشخیص دینے کے لیے ڈاکٹر علامتیں دیکھتا ہے، علائم دیکھتا ہے، آثار دیکھتا ہے، اسی لیے وہ مثلا ٹیسٹ کرواتے ہیں، آزمائشیں کرواتے ہیں، لیبارٹری میں بھیجتے ہیں انسان کے جسم کی مختلف رطوبتیں، مختلف حصے، اور وہاں تشخیص دیتے ہیں۔ اگر لیبارٹری میں جا کر وہ جراثیم، وہ بیکٹیریا، وہ میکروب اور وائرسز وہ نظر آ جائیں تو یہ کشف ہے، یہ اندازہ نہیں ہے۔ لیبارٹری والوں نے آنکھوں سے مائکروسکوپ کے نیچے انسان کے خون میں یا انسان کے بدن میں یہ موجودات دیکھ لیے ہیں، بس یہ کشف ہے، یہ اندازہ نہیں ہے، تخمینہ نہیں ہے یہ۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ماہر ڈاکٹر انسان کی رنگت دیکھتا ہے، منہ کھلواتا ہے، اور انسان کے نبض دیکھتا ہے، خون اور دھڑکن دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد تشخیص دیتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ یہ اندازہ ہے یہ، اور یہ اندازہ غالباً اگر تجربہ کار ڈاکٹر ہو تو درست نکلتا ہے اس کا یہ اندازہ۔ کیوں؟ کہ مضبوط آثار، یعنی ان آثار سے یہ اندازہ لگایا ہے جو یقینی طور پر اس کی علامت سمجھے جاتے ہیں، یعنی علامت صاحب علامت کے لیے یقینی دلالت کرتی ہے، یا اس کے ثبوت کے لیے یقینی رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آثار دیکھ کر، علائم دیکھ کر اگر یقین بھی حاصل ہو جائے تو اس کو لغت کے لحاظ سے یا قرآنی اصطلاح میں ظن ہی کہیں گے۔ اگر آثار کے ذریعے سے یہ سب کچھ اندازہ لگایا گیا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے لیے اور اصطلاح ہے، لیکن آثار کے ذریعے اگر تشخیص ہوئی ہے تو وہ، چونکہ ظن کا مطلب احتمال راجح نہیں ہے، ظن کا مطلب اندازہ ہے۔ اندازہ کیوں ہے؟ یعنی آثار دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ لگا ہے جو خود نظر نہیں آتا لیکن اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آثار سے صاحب اثر کو تشخیص دینا یہ ظن کہلاتا ہے۔ یہ اگر یقینی ہو آثار اس کے، اور آثار سے یقین تک، تو یہ ظن ہی کہلاتا ہے، چونکہ اندازہ ہے، یعنی یہ وہ یقین ہے جو اندازے سے حاصل ہوا ہے۔ پس اس وجہ سے ظن ایسے امور میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے جہاں یقینی صورتحال ہے، لیکن ظن کا معنی یقین نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ظن یقین، یعنی اس اندازے کو بھی ظن ہی کہیں گے۔ ظن اندازے کو کہتے ہیں، اندازے سے حاصل رائے کو کہتے ہیں، اندازے سے حاصل تشخیص کو کہتے ہیں۔ یہ تشخیص یقینی ہو تو بھی چونکہ اندازہ ہے اس وجہ سے ظن ہے، اگر یہ مشکوک ہے تو بھی یہ ظن ہے، اگر یہ محتمل ہے تو بھی یہ ظن ہے، یہ اندازہ، اگر یہ راجح ہے تو بھی ظن ہے، اگر مرجوح ہے تو بھی ظن ہے۔ علوم نے جو اصطلاح قائم کی ہے وہ احتمال راجح کو ظن کہا ہے۔ لغتاً جو اصطلاح ہے، نہ راجح و مرجوح ہونا ظن ہونے میں شامل نہیں ہے، اندازہ ہونا یعنی آثار سے کسی شے تک پہنچنا یہ ظن کہلاتا ہے۔ اب اس کے پھر آگے مصادیق ہیں متعدد، کچھ مشکوک ہوں گے، کچھ محتمل ہوں گے، کچھ راجح ہوں گے، کچھ مرجوح ہوں گے، اور کچھ ممکن ہے متقن ہوں۔ یہ سارے چونکہ اندازے ہیں اس وجہ سے یہ سارے ظنون کہلائیں گے۔ اور آیہ محل باس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس قابل بنایا ہے کہ یہ لقاء رب ابھی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر یہ لقاء کر چکے ہوتے، خود آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے، مشاہدہ کر چکے ہوتے تو یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن ابھی تو یہ مرے نہیں ہیں، ابھی یہ اس منزل لقاء پہ پہنچے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ خاشعین، ہماری پروردگار سے ملاقات ہونی ہے۔ اسی اندازے نے، اسی گمان نے، یا اسی ظن نے، اسی
آگاہی نے انہیں خاشع بنایا ہے۔ وہ کیوں جھکے ہوئے ہیں، کیوں بجھے ہوئے ہیں، کیوں خود نمائی نہیں کرتے، کیوں تکبر غرور نہیں ہے ان کے اندر، کیوں صرف اللہ کے سامنے گردن جھکا کے زندگی گزار رہے ہیں اور کسی چیز کی طرف رجحان نہیں ہے؟ چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونی ہے۔ انہیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یظنون، انہیں آثار، علائم، تعلیمات سے پتہ چل گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ چونکہ ملاقات رب وہ مرحلہ ہے جو مشاہدے میں نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، وقوع پذیر نہیں ہوا، ابھی پیش نہیں آیا، ان کے لیے پیش نہیں آیا، دوسروں کے لیے آ چکا ہے، ان کے لیے یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور چونکہ پیش نہیں آیا لیکن اس کے بارے میں جازم ہے یہ کہاں سے انہیں پتہ چلا؟ یہ اندازہ ہے ان کا۔ اندازہ کس سے؟ یقینی امور سے، وہ آثار، وہ تعلیمات، وہ آگاہی جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس زمین کے اوپر، یا انہوں نے اپنی خلقت میں غور کیا ہے، یا جو قرآن نے یا دیگر آسمانی کتابوں نے انہیں تعلیم دی ہے، انہوں نے گزشتہ اقوام کے اندر غور و خوض کیا ہے، اس سے ان کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ ہم رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ اطمینان ظن کیوں کہلایا ہے؟ چونکہ اندازہ ہے، اس لیے کہ یہ ان کا اندازہ ہے، اور یہ اندازہ درست اندازہ ہے ان کا، یہ ٹھیک اندازہ لگایا انہوں نے، اور متقن چیزوں سے یہ اندازہ لگایا ہے۔ اس اندازے نے ان کے رویے بدل دیے ہیں۔ انسان جب وقت سے پہلے کسی چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے تو انسان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ مثلا ابھی ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو اندازہ ہے کہ انہیں، مثلا مجرم ہیں، جرم کرتے ہیں اور انہیں تسلی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، فوراً ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں، آج کل دیکھیں سیاستدانوں کے، کل تک ان کی زبان کیا تھی، کل تک ان کے بولنے کا ٹون کیا تھا، کل تک ان کا لہجہ کیا تھا، اور آج کیا ہے؟ خوب، چونکہ کل تک یہ مطمئن تھے کہ ہمیں نہیں پکڑا جائے گا، آج جب پتہ چل گیا کہ پکڑے جائیں گے، لہجہ بدل گیا، ان کا بولنے کا طریقہ ہی بدل گیا، سارا کچھ زمین سیاست ہی بدل گئی، مشرق سے مغرب کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف آ گئے یہ لوگ۔ کیوں؟ کہ آگاہی حاصل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہی چیز انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ملاقات رب کا اندازہ لگا لیں اور انہیں تسلی ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ یہ اکڑوں جتنے بھی ہیں، اکڑ خان، متکبر، مغرور، یہ ظالمین، ستمگر، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں اندازہ کہ ملاقات رب کرنے والے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حادثاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں، حادثاتی طور پر مر جائیں گے، ایک حادثہ ہمیں دنیا میں لے آیا، ایک حادثہ دنیا سے لے جائے گا، اور بس ختم ہو جائے گی داستان۔ ان کے رویے نہیں بدلتے۔ لیکن جنہیں پتہ ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، جنہوں نے تمام حالات سے اندازہ لگا لیا ہے کہ ملاقات ہونی ہے ہماری اپنے رب کے ساتھ، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، وہ بجھ جاتے ہیں، وہ ایسے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی رب کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، ایسے جیسے وہ مرجھایا ہوا درخت جھک جاتا ہے، مرجھایا ہوا پودا جھک جاتا ہے، اس طرح سے یہ رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں مرجھا جانا نہیں ہے خشوع کا رکن، جھکنا خشوع کا رکن ہے۔ مرجھانا، پجمردگی سبب بنتی ہے کہ یہ جھک جائے، یہ جھک جانا خشوع ہے، لیکن جھکا اس وجہ سے ہے کہ پجمردہ ہو گیا ہے، اس کو پانی نہیں ملا، اس کی جڑ کٹ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہتے خشوع جس کی جڑ کٹ گئی ہو یا جو مرجھا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی سبب سے جھک گیا ہو۔ جب جھک گیا ہو اس کو خشوع کہتے ہیں ہم۔ وہ انسان جو اللہ کے ارادے کے سامنے جھکتے ہیں، یہ کون ہیں؟ جنہیں یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، جنہیں اطمینان ہے۔ یہ اطمینان انہیں اب بھی تو ملے نہیں ہے، کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ اندازہ ہے ان کو، اور یہ اندازہ ان کا قابل اعتماد و قابل یقین اندازہ ہے، یعنی وہ مشکوک اندازہ نہیں ہے، مخدوش اندازہ نہیں ہے۔ اندازوں کو بھی پھر ہم شناخت میں تولیں گے کہ ان اندازوں کی معرفتی اور شناختی قیمت کتنی ہے۔
جیسے ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، مثلا لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہ سارا کاروبار اندازوں پر ہو رہا ہے، اور انہی اندازوں سے جو غلط اندازے لگاتے ہیں کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں، جو ٹھیک اندازے لگاتے ہیں یہی کاروبار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی اندازے، دیگر سماجی امور سارے اندازوں پر ہی ہیں۔ اندازے بذات خود نہ غلط ہے نہ ٹھیک ہے، اندازوں کو تولا جائے گا کہ یہ اندازے کتنے قابل اعتماد ہیں اور کتنے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان اندازوں کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر یہ اندازے قائم کیے گئے ہیں۔ اگر وہ بنیادیں محکم و مستحکم ہیں تو پھر یہ اندازے درست ہیں، اور عملی زندگی میں تجربہ بھی ہم دیکھیں کہ انسان صحیح اندازے لگانے والے ہی کامیاب ہیں۔ مثلاً ہم مختلف میدان زندگی کے لے لیں، کاروباری لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں، جو معاہدے کرتے ہیں، جو اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مثلاً پہاڑ کھودائی کرتے ہیں کہ یہاں سے معدنیات نکلیں گی، تو کب کرتے ہیں؟ جب ان کے اندازے بہت مستحکم اور مدلل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پہاڑوں کی کھدائیاں کرتے ہیں اور وہاں سے اربوں خربوں روپیہ کماتے ہیں۔ لیکن جو اندازے درست نہیں لگاتے وہ ایسی جگہ سرمایہ لگا دیتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں نکلا، آگے سے مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی نظام، سماجی نظام چل رہا ہے، اس میں جتنی کشفیات متقن جو مشاہدات کے نتیجے میں ہیں، جتنا ان کا دخل ہے اتنا ہی اندازوں کا بھی دخل ہے۔ یعنی آج کی لوگوں کی مخدوش اردو کی رائج اصطلاح کے مطابق یہ اندازے سائنٹیفک ہوں، یہ اندازے ایسے ہوں جن کی کوئی اتھینٹسٹی ہو، ان کی یعنی ان کے پیچھے ثبوت موجود ہیں، ان سے یہ اندازے ہیں، اور عقلاء عرف میں یہ اندازے قبول کیے جاتے ہیں، اور انہی اندازوں پر نظام زندگی سارا قائم ہے۔ بس ظنون بجائے خود نہیں کوئی قیمت رکھتے، ظنون کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے ذریعے سے دیکھا جائے گا آیا یہ اندازہ لگانے والی چیز ہے یا نہیں۔ جیسے کتاب خدا کے بارے میں اندازے یہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا قرآن نے رد کر دیا ہے۔ حق تشخیص دینے کے بارے میں اندازہ یہ یہاں قابل قبول نہیں ہے، ظن، یہاں چونکہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اندازہ لگانے کا۔ لیکن جہاں پر آپ اندازہ لگاتے ہیں اور متقن چیزوں کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں، وہاں آپ کا اندازہ سراہا جاتا ہے۔ لہٰذا ظنون دو طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ اب اس کو بعض افراد جو عموماً اصطلاحات کا دقیق جائزہ نہیں لیتے یا ان کی بنیاد سے نہیں شروع کرتے، یہ عموماً کنفیوز ہو جاتے ہیں قرآن کے اس قسم کے استعمالات کے بارے میں، کہ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن سے کوئی حق ثابت نہیں ہو سکتا، اور دوسری جگہ پر تحسین کر رہا ہے کہ انہم یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ ظن رکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو یہ ظن اس میں اور وہ ظن جس میں، یا بہت ساری جگہوں پر ہے کہ اللہ کے بارے میں ظن نہ لگاؤ، فلاں کے بارے میں ظن نہ کرو۔ خوب یہ ظن اندازہ ہے، اس اندازے کا ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ اندازے والا موضوع بھی ہے یا نہیں، اس میں اندازہ چلتا ہے یا نہیں۔ اگر موضوع اندازے والا ہی ہے، اندازے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں اندازہ ہی ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ اندازہ کن بنیادوں پر لگایا گیا ہے۔ اگر وہ بنیادیں مستحکم ہیں، ان کا نتیجہ اندازہ ہے، یہ اندازہ قابل قبول ہوگا۔ اگر نہیں، موضوع اندازے والا نہیں ہے، جس طرح جن موضوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں ظن نہیں ہوگا، اندازے نہیں چلیں گے، جیسا کہ ابھی اگر موجودہ صورتحال میں ہم دیکھیں، ہمارا جتنا بھی اجتہادی فقاہتی نظام ہے وہ سارا ظنون کے اوپر قائم ہے، اور ظن کس سے حاصل ہوتا ہے؟ خبر واحد سے۔ خوب یہ ظن، اس کی بنیاد کیسے ہے؟ اتنا ہے کہ یہ اندازہ دین کے بارے میں، احکام الہی کے بارے میں اندازے لگائیں ہم، کیا احکام الہیہ اندازوں کا میدان ہے؟ یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آثار و علائم دیکھ کر؟ خوب وہاں پر منع کیا گیا کہ نہیں کر سکتے آپ، یہاں اندازے کا میدان نہیں ہے۔ اور جہاں اندازے کا میدان ہے وہاں عوامل اندازے کے دیکھے جائیں گے کہ ان عوامل متقن پر آپ نے اندازہ لگایا ہے یا مخدوش و مشکوک عوامل پر
وہاں بھی اندازے کی قیمت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ دیگر اس قسم کے مشابہ جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، جیسے اطمینان ہے، جیسے علم ہے، جیسے یقین ہے، جیسے ان کے محرکات دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح اندازے یا ظن کے محرکات بھی دیکھے جائیں گے۔ خب الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ جانتے ہیں، آگاہ ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقات رب بہت اہم موضوع ہے قرآن کریم کا، بہت خوبصورت، بڑا زیبا موضوع ہے ملاقات رب، اور جس طرح سے قرآن نے پیش کیا ہے تفاسیر میں اس طرح منتقل نہیں ہو سکا، اور ملاقات رب کچھ اور داستان اس کی بنا دی گئی ہے، چونکہ ملاقات رب کو زیادہ علم کلام نے زیادہ اس کے بارے میں بنیادیں بنائی ہیں، یعنی کلامی اصولوں پر ملاقات رب تبیین کی گئی ہے۔ اگر قرآنی اصولوں پر ملاقات رب تبیین کی جائے تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے بجائے کلامی اصولوں کی بنیاد پر۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔